الرحمن الرحيم إن الله تعالى يقول في كتابه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر۔ ماہ ذی الحجہ کی مناسبت سے ایک سلسلہ چل رہا ہے اور آپ کے سامنے مختلف کلپس پیش کی جا رہی ہیں جس میں عید الاضحیٰ کے فضائل اور ماہ ذی الحجہ کے شروع کے 10 ایام کے فضائل اور ہمیں کون سے کام کرنے ہیں، جانور کی قربانی کیسے کرنی ہے، کن پر قربانی واجب ہے، اس طرح کی مختلف باتیں آپ کے سامنے پیش کی جا رہی ہیں۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی یہ ہے کہ آخر عید الاضحیٰ کی نماز ہم کیسے ادا کریں۔ عید الاضحیٰ اور عید الفطر جس کو ہم عیدین کہتے ہیں، دونوں کے نماز کا طریقہ ایک ہی ہے، الگ الگ طریقے نہیں، ایک ہی طریقہ ہے۔ چونکہ مناسبت ہے عید الاضحیٰ کی، اس وجہ سے میں آپ کے سامنے عید الاضحیٰ کا نام لے رہا ہوں۔ بہت سارے دوست احباب نے، ملنے جلنے والوں نے، کم پڑھے لکھے لوگوں نے، دین سے محبت اور دین سے کہا جائے تعلق رکھنے والوں نے یہ سوال کیا کہ مولانا عید کی نماز یا عید الاضحیٰ کی نماز ہم کیسے ادا کریں؟ سال میں 2 دفعہ یہ نماز آتی ہے، ایک دفعہ عید الفطر، ایک دفعہ عید الاضحیٰ، بھول جاتے ہیں۔ ذرا نماز پڑھنے کی نیت بتائیے، نماز پڑھنے کا طریقہ بتائیے، ہمیں کیا کرنا وہ بتائیے۔ یہ عموماً لوگ پوچھا کرتے ہیں اور اس دفعہ بھی بہت سارے لوگوں نے پوچھا ہے۔ میں نے ان کو طریقہ بتایا اور پھر بعض لوگوں کی یہ فرمائش ہوئی کہ ایک کلپ بنا دی جائے تاکہ ہم اسے دیکھ سکیں اور پھر اسے سمجھ سکیں۔ تو اس سلسلے میں ایک بات میں آپ کے سامنے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، عموماً لوگ نیت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ مولانا نیت کیسے کریں۔ نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوا کرتا ہے، اور نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام ہے۔ ہم دل میں یہ ارادہ کریں کہ ہم عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، میرا رخ قبلے کی جانب ہے اور میں اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں، اس میں 6 زائد تکبیریں ہیں، ان تکبیروں کے ساتھ میں 2 رکعت پڑھ رہا ہوں۔ ان چیزوں کا ذہن و دماغ میں استحضار رہے، ذہن ہمارا حاضر رہے، یہی اصل میں نیت ہے۔ نیت زبان سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے، نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو چیز زبان سے کہہ دی جاتی ہے اس کا استحضار زیادہ رہتا ہے، آدمی کی توجہ زیادہ رہتی ہے۔ تو میں تو یہی کہا کرتا ہوں اور علماء نے یہی بات لکھی ہے کہ نیت کا تعلق دل سے ہے اور دل کے ارادے کا نام ہی نیت ہے۔ اب دل کے اعتبار سے متوجہ ہو جائیں اچھی طرح، یہی نیت ہے۔ لیکن قدماء نے، قدیم لوگوں نے، لوگوں کی آسانی کے لیے نیت کے کچھ الفاظ بھی بیان کر دیے کہ ایسے ایسے کہے جائیں۔ اسی لیے آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ پوچھتے ہیں کہ مولانا کہہ کے بتائیے، ہم ذہن میں کون سی چیز کو حاضر رکھ کے کہہ کے بتائیے۔ تو جو کہنا چاہتے ہیں، زبان سے ادا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر چاہیں تو آپ یہ کہیں کہ میں 2 رکعت عید الفطر کی واجب کی نیت کر رہا ہوں، اللہ کے واسطے یہ نماز ہے، اس نماز میں 6 زائد تکبیریں ہیں، اس امام کے پیچھے جو امام کی اقتداء میں پڑھ رہے ہیں، اس امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں اور منہ میرا قبلہ شریف کی طرف ہے۔ یہ نیت کی چیزیں ہیں جو ہمارے ذہن میں مستحضر ہونی چاہیے، الفاظ سے ادا کرنا ضروری نہیں ہے۔ اگر آپ چاہیں ادا کرنا تو میں نے کہا اس طرح کہہ سکتے ہیں آپ کہ 2 رکعت عید الاضحیٰ کی پڑھ رہا ہوں 6 زائد تکبیروں کے ساتھ، اس امام کے پیچھے ہے اور پھر یہ نماز واجب ہے اور اس امام کی اقتداء میں ہے اور منہ میرا کعبہ شریف کی طرف ہے، اللہ کے لیے بجے قبلے کی طرف ہے کہا جائے، اور اللہ کے واسطے نماز پڑھ رہا ہوں۔
یہ چیزیں ہیں جو مستحضر رہیں، اگر آپ چاہیں تو الفاظ میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ کیسے نماز پڑھی جائے گی؟ نماز دیکھیے 2 رکعت ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کی نماز ایک ہی طرح میں نے بتایا آپ کو۔ ان 2 رکعت نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے، 2 خطبے ہوتے ہیں، وہ خطبہ مسنون ہے، خطبہ سننا چاہیے اور خطبے میں سنجیدگی کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ نماز کے بعد خطبہ ہوتا ہے۔ نماز 2 رکعت کیسے؟ امام صاحب مصلی پہ آئیں گے اور صف وغیرہ سیدھی کرنے کے بعد جو سب سے پہلی تکبیر ہوگی، جس کو اللہ اکبر کہتے ہیں اور تکبیر تحریمہ جسے کہتے ہیں، امام صاحب پہلی تکبیر کہیں گے جو تکبیر تحریمہ ہے، اور یہ تکبیر کہنے کے بعد امام بھی ثنا پڑھے گا اور مقتدی حضرات بھی ثنا پڑھیں گے۔ یہ تکبیر اسی طرح ہے جس طرح ہم فرض نمازوں میں یا اور دیگر نمازوں میں ہم تکبیر کہتے ہیں اور نیت باندھتے ہیں۔ ثنا پڑھنے کے بعد امام مزید 3 تکبیریں اور کہے گا۔ ان 3 تکبیروں میں سے 2 تکبیروں میں ہم ہاتھ اٹھا کر چھوڑ دیں گے، اللہ اکبر امام کہے گا، اور 2 تکبیروں میں امام اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گا اور چھوڑ دے گا، نیچے تک گرا دے گا، اور تیسری تکبیر میں امام اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گا اور نیت باندھ لے گا، اور نیت باندھنے کے بعد امام قرأت کرے گا، سورہ فاتحہ پڑھے گا، کوئی سورت پڑھے گا۔ مقتدی حضرات قرآن کی ان چیزوں کو، سورت کو، سورہ فاتحہ کو غور سے سنیں، مقتدی خاموش رہیں گے، غور سے سنیں۔ پھر اس کے بعد تکبیر ہوگی، قرأت کے بعد رکوع کی تکبیر ہوگی، جس طرح عام نمازوں میں ہمارا رکوع میں جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد امام 2 سجدے کرے گا، اس کی تکبیرات کہے گا، پھر امام 1 رکعت مکمل کرنے کے بعد اٹھ جائے گا۔ اب اٹھنے کے بعد امام قرأت کرے گا جس طرح دیگر نمازوں میں قرأت ہوتی ہے، پہلے سورہ فاتحہ پڑھے گا وہ، پھر سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد پھر کوئی سورت پڑھی جائے گی، مقتدی حضرات اسے غور سے سنیں گے، قرآن کی تلاوت اور غور سے سنیں۔ سورہ فاتحہ اور سورت پڑھنے کے بعد رکوع سے پہلے امام 4 تکبیریں کہے گا، 4 تکبیریں۔ ان 4 تکبیروں میں سے 3 تکبیریں زائد ہیں، اور 4تھی تکبیر جو ہے وہ رکوع کی تکبیر ہے، جس طرح ہم عام نمازوں میں تکبیر کہہ کے رکوع میں جاتے ہیں۔ تو 4 تکبیروں میں سے 3 تکبیروں میں امام اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھائے گا اور چھوڑ دے گا۔ 3 تکبیروں میں مقتدی حضرات بھی 3 تکبیروں میں ہاتھ اٹھائیں اللہ اکبر کہتے ہوئے اور چھوڑ دیں۔ 4تھی تکبیر میں امام تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ نہیں اٹھائے گا، تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں چلا جائے گا، جس طرح عام نمازوں میں ہم تکبیر کہتے ہوئے رکوع میں جاتے ہیں۔ پھر امام سجدہ کرے گا، اور سجدہ کرنے کے بعد پھر تحیات ہے، درود شریف ہے اور دعائیں ہیں جو جس طرح دیگر نمازوں میں پڑھی جاتی ہے وہ پڑھے گا۔ امام سلام پھیر دے گا، پھر دعائیں مانگی جائیں گی، اور پھر اس کے بعد امام ممبر پہ کھڑا ہو جائے گا، اور کھڑا ہونے کے بعد امام خطبہ دے گا۔ جس طرح جمعے کی نماز میں 2 خطبے ہوتے ہیں، اسی طرح خطبہ دے گا، اس میں عید الاضحیٰ کی فضیلت، قربانی کے بارے میں گفتگو کی جائے گی اور دیگر نصیحتیں کی جائیں گی۔ ان 2 خطبوں کے بعد گویا کہ نماز کی تکمیل ہو گئی، نماز مکمل۔ یہ دونوں خطبہ عیدین میں نماز کے بعد دی جاتی ہے جو خطبہ مسنونہ ہے، اور جمعہ کی نماز میں جمعہ کی نماز سے پہلے دیا جاتا ہے وہ خطبہ۔ یہ نماز کا پورا طریقہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں آپ کو یہ چیز سمجھ میں آئی ہوگی، اور اگر نہ سمجھ میں آئے، امید تو نہیں کہ سمجھ میں نہ آئی ہوگی، اس لیے کہ بہت وضاحت کے ساتھ میں نے بیان کیا، لیکن اگر پھر بھی سمجھنے میں کوئی دقت ہو رہی ہو تو آپ کے قرب و جوار میں علماء ہوں گے، ان علماء سے ربط قائم کیجئے، مفتیان کرام ہوں گے، اہل مدارس ہوں گے، ان سے تعلق قائم کیجئے، ان سے مسائل معلوم کیجئے۔ یہ جو 6 زائد تکبیروں کی میں نے بات کہی ہے، پہلی رکعت میں بھی 3 زائد ہے اور دوسری رکعت میں 3 زائد ہے، دونوں کو ملا کر 6 زائد ہو جاتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ پہلی رکعت میں ثنا کے بعد، ثنا پڑھنے کے بعد اور قرأت سے پہلے 3 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں قرأت کر لینے کے بعد رکوع سے پہلے 4 تکبیریں ہیں،
3 زائد تکبیریں ہیں جن میں ہاتھ اٹھا کر ہمیں چھوڑ دینا ہے، اور چوتھی تکبیر جو رکوع کی تکبیر ہے یہ احناف کے نزدیک ہے۔ دیگر علماء نے 6 سے زائد تکبیروں کو بیان کیا ہے، اور تمام علماء خواہ احناف ہوں، شوافع ہوں، مالکیہ ہوں، حنابلہ ہوں یا دیگر مجتہدین کرام ہوں، انہوں نے احادیث سے استدلال کیا ہے۔ آپ جس طریقے کو فالو کرتے ہیں، جس طریقے کو آپ مانتے ہیں، اس کے مطابق آپ عمل کریں۔ ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا، تنقیص کرنا، تحقیر کرنا اور الٹی سیدھی باتیں کہنا بالکل جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ایسا کرنے سے ہم گنہگار ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی صحیح طریقے سے سنت کے مطابق نماز پڑھنے اور عبادت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور آپ حضرات کو بھی اللہ تعالی اس کی توفیق دے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ مزید ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل صوت الحق بگڈھرا کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں۔